حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے قیامت کے دن جن کو اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، جس دن کوئی کسی کی سنگت نبھانے کے لیے نہیں ہوگا۔ بیٹا باپ سے بھاگ رہا ہوگا، اولاد والدین سے بھاگ رہی ہوگی، والدین اولاد سے چھپ رہے ہوں گے، دوست اپنے دوستوں سے چھپ رہے ہوں گے۔ ہر ایک کو نفسی نفسی کا عالم ہوگا اور ہر ایک اس عالم میں ڈوب رہا ہوگا کہ کاش میری بخشش ہو جائے، میں پکڑا نہ جاؤں، مارا نہ جاؤں، آج میں دوزخ میں نہ چلا جاؤں، اللہ کی گرفت میں نہ آ جاؤں۔ اس دن آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے جس دن اور کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور وہ 7 قسم کے لوگوں کا ذکر آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ 7 لوگوں کا ذکر کیا کہ جنہیں قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ اب وہ 7 لوگ کون کون سے ہیں سنیے بڑی توجہ کے ساتھ۔ فرمایا نمبر 1 وہ حکمران جس نے ساری زندگی عدل کیا، عادل حکمران قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا، جس نے اپنی حکمرانی تو کی مگر عدل و انصاف کے ساتھ اس نے اپنی حکومت کو چلایا، عدل و انصاف کے ساتھ اس نے اپنی رعایا کے ساتھ سلوک کیا، اور اس کے فیصلے عدل پر مبنی تھے۔ اس نے ظلم نہیں کیا، جبر نہیں کیا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عادل حکمران کو قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ نمبر 2 وہ آدمی جس کو کسی بدکار عورت نے، حسین و جمیل عورت نے بدکاری کے لیے بلایا مگر وہ نہیں گیا، اللہ سے ڈر گیا اور وہ اس کے بلانے پر وہ نہیں گیا، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوا اس نے اس سے انکار کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نوجوان کو بھی قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ کون سا نوجوان؟ جس کو ایک حسین و جمیل عورت برائی کے لیے بلاتی ہے مگر وہ نوجوان اللہ سے ڈر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے وہ اس کے حسن و جمال کو نہیں دیکھتا، انکار کر دیتا ہے، بدکاری نہیں کرتا، برائی نہیں کرتا، غلط کاری نہیں کرتا۔ اللہ وحدہ لا شریک قیامت کے دن اس نوجوان کو بھی اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ نمبر 3 وہ شخص جس کا دل مسجد میں لگا رہے، جو ہر وقت مسجد کے ساتھ جڑا رہے، نماز کا وقت ہو تو وہ دوڑ کر اللہ کے گھر میں آ جائے، اور اللہ کے گھر سے مسجدوں سے اس کو محبت ہو۔ قیامت کے دن وہ شخص بھی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ اور نمبر 4 وہ نوجوان جس نے اپنے بچپن میں قرآن پاک سیکھا اور جوانی میں بھی اس کی تلاوت کرتا رہا، وہ کیسا خوش نصیب نوجوان ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے بچپن میں قرآن پاک کا علم عطا کیا، قرآن پاک عطا کیا، اور وہ اپنی جوانی میں بھی اپنے قرآن پاک سے اپنی محبت کو اس نے جوڑے رکھا اور قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہا۔ اس کی جوانی نے اس کو قرآن کی تلاوت سے نہیں روکا، اس کی شباب نے اس کو قرآن پاک کی محبت سے اور قرآن پاک کو پڑھنے سے نہیں روکا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس نوجوان کو بھی اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ نمبر 5 وہ آدمی جو چھپا کر صدقہ کرنے والا ہے، اور اس طرح چھپا کر صدقہ کرتا ہو کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو کہ اس کے دائیں ہاتھ سے کتنا خرچ ہوا۔ ایسا شخص قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا کہ جو صدقہ دیتا ہے چھپا کر اللہ کی راہ میں خیرات کرتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اور ایسی حالت میں خرچ کرتا ہے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی اس کی خبر نہیں ہوتی کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کتنا مال اللہ کی راہ میں خیرات کیا۔ ایسا خوش نصیب قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ نمبر 6 وہ شخص جس شخص نے تنہائی میں اپنے رب کو یاد کیا، اکیلے بیٹھا ہے اور اپنے رب کا ذکر کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ گئے، اللہ کی محبت میں، اللہ کے عشق میں، اللہ کے خوف میں اس کی آنکھوں سے تنہائی کی شکل میں، تنہائی کی صورت میں
اس کی آنکھوں سے آنسو بہ آئے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس شخص کو بھی اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اور نمبر 7 وہ آدمی جو اپنے بھائی سے محبت کرتا ہے، اور کیوں کرتا ہے؟ صرف اللہ کی خاطر محبت کرتا ہے، اور دوسرا بھی اس سے اللہ کی خاطر محبت کرتا ہے۔ تو جو اللہ کی خاطر اپنے تعلقات کو قائم رکھنے والا ہے، اللہ کی خاطر اپنے بھائیوں سے محبت کرنے والا ہے، دوست و احباب سے محبت کرنے والا ہے، ایسا شخص بھی قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ تو یہ 7 خوش نصیب لوگ ہیں جن کو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔